بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور اس احسان پر بالائے احسان یہ ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر کے ہم پر ایک بڑا احسان فرما دیا۔ اگر بات امت کی ہے تو دیکھا جائے تو ہر آنے والے نبی کی یہی دعا تھی کہ مولا میں تیرے آخری نبی کو دیکھوں یا میں تیرے آخری نبی کی امت میں پیدا ہو جاتا۔ تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر ہم ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو کبھی سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اب آج ہمیں غور اس پر کرنا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اس نماز کو اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں، مگر غور ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس نماز کو آج ہم پڑھ رہے ہیں کیا اس نماز کے مسائل ہمیں پتہ ہے؟ کیا اس نماز کو ہم نے کبھی باریکی سے جاننے کی کوشش کی، یا کبھی اس نماز کے شرائط، نماز کے فرائض کو ہم نے بہت تحقیق کے ساتھ میں ان مسائل پر غور کرنے کی کوشش کی؟ تو شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے شرائط وغیرہ یاد نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ہمارے ذریعے سے وہ کام لینا چاہا کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر جو علم ہمارے پاس موجود ہے اس علم کو ہم آپ تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہ پہلی ویڈیو ہے، اور بحمدہ تعالیٰ اس پہلی ویڈیو کا ہم آغاز کریں گے نماز کے شرائط سے۔ شرائط کا معنی ہوتا ہے شرطیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو نماز کے اندر 6 شرائط موجود ہیں، جس میں سے سب سے پہلی نماز کی جو شرط ہے وہ ہے طہارت۔ اب ہم سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ نماز کی پہلی شرط جو طہارت ہے، اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو طہارت کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، جو کپڑے ہم نے نماز کے لیے پہنے ہیں وہ کپڑوں کا پاک ہونا، اور بدن کا پاک ہونا، یعنی کہ انسان کا پاک و صاف ہونا۔ تو نماز کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت، جس جگہ پر ہم نے نماز پڑھی اس جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پر جو کپڑے ہم نے نماز کے لیے پہنے ہیں نماز کے وہ کپڑوں کا پاک ہونا اور بدن کا پاک ہونا۔ تو پہلی شرط مکمل ہے طہارت۔ دوسری شرط ہے شطر عورت۔ اب شطر عورت کو اگر ہم سمجھ لیں کہ شطر عورت کیا ہے، تو مرد کو ناف سے گھٹنوں تک ڈھکا ہونا ضروری ہے، اور عورت کو سوائے 2 ہاتھ، 2 پیر اور منہ کے علاوہ سارے بدن کو ڈھکا ہونا نماز کے اندر، یہ نماز کی شرط ہے، ضروری ہے۔ تو 2 شرطیں ہماری مکمل ہوئی، طہارت، شطر عورت۔ تیسری شرط جو نماز کی ہے وہ ہے وقت۔ جو نماز ہے اس نماز کو اس نماز کے وقت پر پڑھنا۔ اگر وقت کو ٹال کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ نماز قضا ہے۔ اب ہم سپوز کریں کہ ابھی غالباً نماز ظہر کا وقت ہے اور نماز عصر کا وقت آیا نہیں۔ اب بندے کو سپوز کرے کہ بندے کو کہیں پر جانا ہے یا پھر اس کی گاڑی ہے، تو وہ بندہ یہ سوچتا ہے یار کہ عصر کے وقت تو میری گاڑی ہے، میں گاڑی میں رہوں گا، تو کیوں نہ میں ظہر کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لوں۔ تو اگر وہ اس سچویشن کے اندر ظہر کے ساتھ آنے والی عصر کی نماز کو پڑھے گا، مطلب کہ ظہر کے بعد جو آنے والی عصر کی نماز ہے اس کو پڑھے گا، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عصر کا وقت ابھی ہوا نہیں، اور نماز کی شرط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو نماز ہو اس نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اگر وقت کو ٹال کر کے پڑھیں گے تو نماز قضا ہوگی، اور اگر وقت سے پہلے پڑھنا چاہیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ چوتھی شرط، اب تیسری شرطوں کو مکمل کرنے کے بعد ہم چوتھی شرط کی طرف آتے۔ تو پہلی شرط تھی طہارت، دوسری شرط تھی شطر عورت، تیسری شرط تھی وقت، اور چوتھی شرط ہے نیت۔ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت کرنا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ منہ سے بول کر ہی نیت کی جائے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ تو سپوز ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فقط دل کے ارادے سے نیت کر لیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر زبانی طور پر بول دیں تو وہ اور بھی بہتر ہے، مگر نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ تو جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت کریں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اگر زبانی طور پر بولے تو یہ بہتر بھی ہے۔
تو 4 شرطیں ہماری مکمل ہوئی، طہارت، شطری عورت، وقت، نیت۔ اب 5ویں شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر کعبے کی طرف سے پھر کر کے ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر کعبہ ہے، اس کے بعد بھی ہم نے کعبے کی طرف سے پھر کر کے نماز پڑھی تو وہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہے، شرط یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر کعبہ ہے اور اگر ہم نے کعبے سے پھر کر کے نماز پڑھی تو ہماری نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب 6ٹھی شرط جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے لیے اللہ اکبر کہنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھا دینا، یہ نماز کی 6ٹھی شرط ہے۔ تو آج ہم نے مکمل کی نماز کی 6 شرطیں، اور اس امید کے ساتھ مکمل کیے کہ انشاءاللہ جن کو یاد ہے اور اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو انشاءاللہ وہ ہماری اصلاح فرمائیں گے، اور جن کو یاد نہیں ہے انشاءاللہ وہ اس نماز کی نیتوں کو یاد کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔